السلام علیکم۔ جشن آزادی مبارک۔ پاکستان انڈیپینڈنس ڈے۔ گلیوں میں باجے بجانے، ہنگامے کرنے، سائلنسر اتار کر مٹر گشت کرنے کے لیے ہی ایک شغل کا دن ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی عوام حقیقت میں مردہ ضمیر ہو چکی ہے۔ آپ سے یہ کس نے کہا کہ آپ آزاد ہو؟ پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ آج اس سب سے بڑے جھوٹ کو تسلیم کرو کہ واقعی جھوٹ ہے۔ پاکستان صرف ایک شخص کی شدید محنت سے بنا۔ اللہ نے اس کو اتنا کمال دیا تھا کہ اتنا شعور دیا تھا کہ وہ بھی سوئی ہوئی قوم میں بیدار ہوا اور پاکستان کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح۔ 1 سال پاکستان نے قائد اعظم کے انڈر آزادی میں گزارا، اور پھر اپنوں کی سازش نے وہ لوگ جو قائد اعظم کے خلاف تھے، اپنے مفاد کے لیے انہوں نے قائد کو جیسے ہی قتل کیا، تب سے آج تک پاکستان غلامی کی زندگی جی رہا ہے۔ بلکہ اس کا نام بھی پاکستان نہیں رہا، اونلی 1 سال کا وطن جس پر ہندوؤں اور انگریز دوبارہ قابض آئے اپنے نوکروں کے ذریعے جو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی زندگی اس وقت ایسی ختم کی کہ آج اس میں رہنے والے بھی تقریباً مردہ ضمیر ہیں۔ یہ بےہودہ کام کرنے کی بجائے اپنی آزادی کا سوچو۔ آج بھی وہ انگریز ہی ہے جو کل تھا، بس فرق یہ ہے آج ڈمی کے پیچھے ہے، کل سب کے سامنے تھا۔ آپ نے کہا نا اسرائیل کے خلاف پاکستان کبھی آواز نہیں اٹھاتا، اپنے فادر کے خلاف کون کھڑا ہوتا ہے؟ اس لیول کی بات کو سائڈ پر رکھو، اپنی سوچو۔ ہم عام لیول پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نظام کوئی نہیں، انگریز اس وقت سوتے ہیں، یہ پاکستانی کیا کرتے ہیں، انگریز وہ کرتے ہیں، ہم انگریز سے انسپائر ہیں۔ حالانکہ مسلمان وہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کرتے، یہ حکم دیتے تھے۔ ہماری زندگی میں اسلام تو آیا، بٹ ہندوؤں کا دماغ باقی رہ گیا۔ بر صغیر میں ہمارے بڑے جو مسلمان نہیں تھے، ان کی روایات، ان کے کام ہمارے بیچ ایسے چلتے ہیں جیسے فرض ہو، اور اکثر سے زیادہ ہی اسلام کے مخالف ہوتے ہیں۔ بٹ یہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہم بھی یہی کریں گے۔ ہمیں یہودی اور انگریز نے اس قدر ٹیکل کیا ہوا ہے کہ ہمارے نصاب میں پڑھائی بھی انہی کے حکم کا حصہ ہے، انہی کا حکم ہے، کچھ بھی یہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اور ہم 14 اگست کو پاگلوں کی طرح کملے ہوئے پھرتے ہیں، بے خدا کام کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، جیسے ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ قائد نے ہمیں آزادی دلائی، خود شہید ہو گیا، مگر ہم پھر بھی بیدار نہ ہو سکے۔ نبی نے کیا کیا قربانی نہیں دی، آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے کیا کیا کیا، اور ہمارے پاس دین پہنچا، لیکن ہم اس کی بجائے ایک انگلش مین کو فالو کرنا پسند کرنے لگے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا صلہ دیتا ہے مسلمان۔ اسلام پر کے نام پر بننے والا ملک پاکستان اسلام پر عمل نہ کر سکا۔ اس وطن کا نام پاکستان اور کام سارے ناپاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ یعنی سود، رشوت وہ حرام، ہماری کو ایجوکیشن وہ حرام، ہماری موویز، فلمز، ڈرامہ انڈسٹری وہ کیا کام کرتے ہیں، کس قدر بے حیائی پھیلتی ہے۔ ملک کا حکمران کیا کام کرتا ہے، ایسے حکمران جنہیں نماز تک پڑھنی نہیں آتی، اور وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اسلام قائم کرنے والوں میں سے ہیں۔ کہاں ہیں ملک میں رہنے والے لوزرز ڈر کے باہر جانے لگے، بیکاز مشکلات میں وہ جی نہیں سکتے۔ پھر ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم پر انگریز حکمرانی کرے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ والدین کیا آپ کو شعور عقل نہیں رہی؟ آپ کے بچے باجے بجا کر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، کیا خدا آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کر سکتا؟ سوچتے نہیں کہ کوئی سینس ہے آپ میں کہ آپ اپنے بچے کو روکنے کی پوری طاقت رکھتے ہو؟ لیکن جب ماں باپ ہی ایسے ہو جائیں نا، وہ قوم تباہ و ذلیل ہو جاتی ہے۔ بچوں کی اگر تربیت کرنے لگ جائیں نا، حقیقت میں یہ ملک جو نام کا آزاد ہے باقی میں آزاد ہو جائے گا۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے، عقل دی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کر سکے۔ سو یہ آپ کی ذمہ داری ہے جس کو آپ نہیں سمجھ رہے۔ اس قدر منافقت نہ دکھایا کرو کہ پورے سال اس ملک کو کوسنا اور گالیاں دینا، اینڈ 14 اگست کو ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے۔ آپ کا زندہ ہونا اس سے ظاہر ہو گیا۔ آپ کو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہماری غلامی کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کی برائیوں کو اپنے میں سمونا ہے، بیکاز یہ معاشرہ ایسا ہے۔ دیکھا آپ کو کس قدر ذہنی مفلوج کر دیا گیا ہے۔ ہم ویسے چلیں گے جیسا برائیاں چل رہی ہیں، معاشرہ چل رہا ہے۔ بٹ یہ بھول گئے کہ قائد ایک بندہ ہی تھا، عام، جو نہ کوئی ولی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی فوجی، بس اس کی سوچ کو اللہ نے اتنی وسعت دی کہ اس نے زمانے کی وہ زنجیر توڑ دی
جس سے اسلام ختم ہونا تھا، اور اب بھی وہی وقت آ گیا ہے۔ اگر ہم نے اسلام سے دوری رکھی، بہت بڑے گمراہ ہو جائیں گے۔